اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں اور اس سرزمین کو جسے کاظمین کہتے ہیں، سامنے روضہ ہے اور اس روضے کو سلام کرتے ہوئے ہم ایک عظیم نوحہ خان سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی یقیناً ہمارے وطن الگ ہیں، لیکن اس سرزمین سے جڑنے کے بعد، یعنی امام حسین یا اہل بیت سے جڑنے کے بعد سرحدیں ختم ہوتی ہیں اور زبانیں جو الگ الگ طرح کی بولتی ہیں وہ یہاں آ کر صرف ایک صدا بلند کرتی ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جناب مظاہر عباس صاحب بہت خوبصورت نوحہ خان، اور کیونکہ کل میں نے سنا، یقیناً دل کے اندر ایک ایسا کرب اور ان کی آواز میں ایسا درد تھا جو انسان کو واقعی اس کی آنکھوں سے اشک بار ہونے کے لیے مجبور کر دے، اور یہ غم امام حسین کی تاثیر بھی ہے۔ لیکن جب کوئی ہمارا بھائی کسی بھی ملک کے دنیا کے خطے سے آتا ہے تو یہاں پر ہر آدمی کو ملا کر ایک سینٹر پوائنٹ بناتا ہے۔ مظاہر عباس صاحب، میں بہت خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل پہ، اور پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد جو احساسات ہوتے ہیں اس کو کیسے بیان کیا جائے گا لفظ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو بارگاہ محمد و آل محمد میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ شرف بھی عطا کیا ہے کہ میں ان کا ذکر کروں۔ آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل بھی سمجھا کہ آپ مجھ سے انٹرویو کریں۔ جب بات آتی ہے احساسات کی، کربلا اور نجف کی زیارات کی، تو وہ الفاظوں میں تو کبھی بھی بیان نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی ایسا الفاظ نہیں جو بتا سکتا کہ کیا احساس ہوتے ہیں۔ اللہ یہاں آ کر جو ہے وہ ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے، دنیا داری بھول جاتا ہے انسان، کہاں بیوی بچے، کہاں گھر والے، کچھ نہیں آتا ہے نظر، بس مولا کا ذکر ہوتا ہے، مولا کا گریہ ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ مظاہر صاحب، یقیناً جب ہم یورپ کے ممالک میں یا امریکن کنٹریز میں یا آسٹریلیا، کینیڈا، یہ تمام کنٹریز میں ہم رہتے ہیں تو میرے ذہن میں، یعنی خاص طور سے ہند و پاکستان کی سرزمین میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے بچے ماڈرن سویلائزیشن کو زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں، مذہب سے دور ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے دیکھا، طبیعت خوش ہوئی آپ کو دیکھے۔ تو اس زاویے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے خاص طور سے نوجوانوں کو کہ یقیناً یہ در کتنا ضروری ہے اور کتنا در آل محمد سے جڑنے کے بعد اسلام، دین، مذہب اور تمام وہ ثقافتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ جوڑتی ہیں آپ کو؟ ہمیں ایک چیز ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے آباء و اجداد سکھا کر گئے اسے ہم کبھی نہ بھولیں۔ اپنے مذہب اور اپنی عزاداری سے ہمیشہ نزدیک رہیے، اس چیز کو کبھی نہ بھولیں، کیونکہ یہ عزاداری نہ ہوتی ہمارے پاس تو آج ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا۔ یہ عزاداری ہی ہمارے پاس ہے، یہی ایک وسیلہ ہے ہمارے پاس، نہ ہم کسی ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل ہلکا کرنا ہے، ہم مسجد چلے گئے، امام بارگاہ چلے گئے، مجلس سن لی، تھوڑا گریہ کر لیا مولا پر، یہ ہمارے پاس بہت بڑی ایک عطا ہے، نعمت ہے ہمارے پاس، یہ اسے ہم نہ بھولیں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ہم اس عزاداری سے قریب رہیں۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور سے آپ پروفیشنلزم کے زمانے میں جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے ایک راستہ بھی ہموار ہونا چاہیے، ان کے لیے کیا میسج ہوگا کہ دین کے ساتھ کیسے اپنے پروفیشنل کوالیفیکیشن کو آگے بڑھا تاکہ زندگی اور دنیاوی طور پر بھی ہم اس سربلندی عطا کریں؟ ظاہر سی بات ہے اس در سے ہم وابستہ ہیں تو ہمارے لیے ہر ایک مقام پر سپیریئر یا اس انداز میں پہنچنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بے شک اس میں اور کچھ نہیں، ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں عزاداری کرنی ہے، عزاداری میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہمارا، یہ ضروری ہے۔ آپ ایک بار نیت کر لیں کہ ہم جو ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے، پھر مولا ہی واسطہ وہ وسیلہ بنا دیں گے ہر چیز کا، وہی راستہ نکالیں گے۔ آج ہم بھی نوکری کرتے ہیں، ضرور آتے ہیں، تقریباً یہ میرا 7واں یا 8واں اربعین ہے، مسلسل آ رہا ہوں، الحمدللہ مولا کا فضل و کرم ہے۔ جاب بھی کر رہا ہوں لیکن پھر بھی چھٹی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہر بار چھٹی بھی مل جاتی ہے، کیونکہ ایک یقین ہے کہ مولا بلا رہے تو پھر وہی کر دیں گے سارا۔ تو یہ ہے کہ ہم جو آج کے جو نوجوان ہیں، میرا جو جنریشن ہے، میرے بعد والا جو جنریشن ہے، ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے لیے جو ہے کیفیت ہو ہمارے اندر کہ ہمیں مولا کی زیارت کو جانا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم سے بات کی اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور خدا را اس بارگاہ سے میں ملتمس ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اس کاظمین سے۔ مظاہر عباس صاحب بہت شکریہ آپ نے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کیونکہ یہ مرکز ہے جہاں انسان اور محبت کرنے والے ملتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، یقیناً ہم
اس دیار میں موجود ہیں جہاں ہماری کیفیت لفظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر پاسبل ہوا تو اندر اگر موبائل جانا ہوا یا ہمارا جو کیمرہ جانا ہوا تو ہم وہاں کے مناظر آپ کو ضرور شیئر کریں گے.